میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج جمرہ میں کیمسٹری کا پروفیسر ہوں۔ حضور، میرا جو سوال ہے وہ بچوں سے، اور آپ نے جو شروع پہ ایک برائی کا ذکر کیا موبائل فون، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے ہاں جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جب ہوتی ہیں اور والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے مارکس دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا جو رجحان ہے پڑھائی کی طرف وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کسی اچھے ادارے میں بھیجا ہوا ہے، کسی اچھے پرائیویٹ ادارے میں یا گورنمنٹ کے اچھے ادارے میں بھیجا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ دن بدن امپرومنٹ آنی چاہیے، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے۔ تو پیرنٹ سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کی گھر کی روٹین کیا ہے، تو پیرنٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل فون نہیں چھوڑتا، یہ موبائل فون سے چمٹا رہتا ہے۔ تو اب جب بچہ زیادہ ٹائم موبائل پر گزارے گا اور گھر میں نہیں پڑھے گا تو اس کا سے تو مسائل تو پیدا ہوں گے۔ اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ حضور، اس مسئلے کو پیدا ہونے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، اگر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا پھر کیا تدارک ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، جو بات آپ نے فرمائی ہے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بنیادی طور پر تربیت کا ہے کہ تربیت کے مراکز جو ہیں یا تربیت کے جو درجے ہیں، ایک چیز دیکھیے کہ تربیت بچے کی سب سے پہلا اس کا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اس سے کچھ وہ سمجھنے کی عمر میں آتا ہے، شعور میں تو نہیں ہے لیکن کچھ سمجھ اس کو آتی ہے، تو وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، یا اور اس طرح کے ہمارے ہاں جو اس سے اگلی سٹیج اس کی آتی ہے کہ وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ اب ایک مراحل ہے کہ ماں کی گود، مسجد، مدرسہ، سکول، اور پھر اس کے بعد معاشرہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت صبح خیزی کیا ختم ہو گئی یا نہیں؟ دین اسلام کے احکامات میں یہ بات ہے کہ صبح کا اٹھنا بہت بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن اب ہمارے ہاں، میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں، یہ بالکل 100% نہیں، لیکن جنرل بات یہ ہے کہ خاص طور پر بزنس کمیونٹی میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جو بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، کارخانے دار ہیں، یا اس طرح کے لوگ، کیا ان کی اپنے بچوں سے ملاقات کئی دن نہیں گزر جاتے کہ بچے اسکول یا کالج گئے، والدین سو رہے ہیں، بچے اسکول کالج سے آئے، والدین، باپ کام پر چلا گیا ہوا ہے، باپ کام سے واپس آیا، بچے سو گئے ہوئے ہیں۔ اب ایک تربیت کا بہت بڑا مرکز جو ہے یا سینٹر جو ہے یا ایک انداز اور طریقہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا اس میں یہ بات بھی آئی کہ آج کے دور میں موبائل ایک بہت بڑی ہنڈرنس بن گئی ہے کہ ایک گھر میں 4 افراد ساتھ ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھنٹہ گزر گیا، کسی کی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی کسی نے ایک دوسرے سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی لفظ نہیں کہا۔ یہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بڑوں کا گفتگو کا انداز کیا ہے۔ اب مثلاً بچے کو آپ کسی کو بھی 10 لیکچر دیں اور ایک دفعہ اس کے سامنے عملی بات کریں، وہ 10 لیکچر پیچھے رہ جائیں گے، ایک عملی بات آگے آ جائے گی۔ کہ اگر ایک شخص، ایک باپ یا گھر کا سربراہ
اپنے گھر میں گالیاں نکالتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، ایون ماں بھی، کہ وہ شاؤٹ کرتا ہے، اونچی بولتا ہے، بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے، آپ 100 لیکچر دیں بچوں کو کہ یہ اونچا بولنا منع ہے، گفتگو مہذب ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، بچہ بالکل نہیں سمجھے گا جب تک اس کے سامنے عملی مظاہرہ نہیں کریں گے۔ کہ اگر باپ اوئے کر کے بلا رہا ہے اور وہ بچے سے یہ توقع کرے کہ وہ آپ کہہ کے مخاطب کرے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب باپ بچے کو آپ کہہ کے مخاطب کرے گا تو بچہ اپنے ملازم سے بھی بات کرے گا تو آپ کے لفظ سے ہی کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو دیکھا ہے، اس کے سامنے جو بات آئی ہے وہ وہی ڈیلیور کرے گا۔ یہ چیز کہ والدین یقیناً آج کے دور میں شکایت لے کر آتے ہیں استاد کے پاس کہ بچہ پڑھ نہیں رہا، وہ گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ استاد کے پاس بچہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے رہتا ہے، باقی 18 گھنٹے 20 گھنٹے وہ والدین کے پاس رہتا ہے۔ وہ جو 18-20 گھنٹے اس میں بے شک اس کا سونے کا بھی ٹائم ہے، اس کے کھانے کا بھی ٹائم ہے، اس کے کھیلنے کا بھی ٹائم ہے، لیکن ذمہ داری تو وہ والدین کی ہے اس وقت میں۔ کیا والدین نے اس کی تربیت، اس کا مزاج اس طرح سے سنوارنے کی کوشش کی کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد، ایک اچھا شہری، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا رکن بن کر رہ سکے؟ کیا اس طرح کی کوئی تربیت کی؟ اب آج کے معاشرے میں، اس دور میں، ماں ہر کسی نے اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دی ہے، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا ہر بات سے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں ہر شے سے مبرہ ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے فیس دی، میں نے 1 لاکھ روپیہ بچے کی اسکول کی فیس دی، تو بچہ ہر شے وہاں سے نہیں سیکھ کر آئے گا۔ اور اگر دونوں جگہ کنٹراڈکٹری ایٹیچیوڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے مخالف میں ایٹیچیوڈ ہوں گے کہ اسکول میں تو اس کو تربیت دی گئی کہ تم نے آپ کہہ کے مخاطب کرنا ہے، گھر میں اسے اوئے کے علاوہ لفظ کوئی نہیں سننے کو ملا، اور جو اس کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے یا جتنے گھنٹے بھی اس کو لفظ، اور ایک دوسری چیز یہ دیکھیے کہ جو غلط شے ہے وہ بچہ ہو بڑا ہو اس کو بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اس کو بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یہ شے اس میں کہ بچوں کا رویہ موجودہ دور میں، اس میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے اور کوئی بھی اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے، اور اس کو یہ کہ یہ ہر جگہ کو، ہر طبقے کو، ہر ایونٹ کو اور ہر شخص کو جس کی جہاں ذمہ داری ہے اس کو اپنی جگہ پر دیکھنا اور رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات گزارش کروں گا کہ دین اسلام میں حقوق اور فرائض کی بات کی گئی ہے، اور اس میں یہ چیز دیکھیے کہ میرا حق جو ہے وہ کسی کا فرض ہے۔ اب مثلا میں ایک بات کہ باپ بیٹوں کی یا باپ اور اولاد کی بات ہے، تو باپ کا ذمہ داری، باپ کا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھا لباس، اچھے طریقے سے اچھا کھانا، اچھی رہائش، یہ باپ کے فرائض میں شامل ہے، اور باپ کا فرض جو ہے وہ اس کی اولاد کا حق ہے کہ باپ جس لیول پر ہے اس کے مطابق ان کی زندگی گزرے۔ اس کے ساتھ پھر اولاد کا صرف یہ حق نہیں ہے، اس کے ساتھ اولاد کے فرائض بھی ہیں کہ وہ اپنے باپ کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے، اس کی عزت پر حرف نہ آنے دے، اس کے لیے اس کا مقام اور منصب جو ہے وہ اولاد جو ہے اس کو پوری طرح نگہداشت اور نگہبانی کرے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آج مثلا میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک دکاندار، اس کی یہ گوشت، مرغی کا گوشت، اب اس میں دکان کے سامنے کیچڑ بھی، گٹر کا پانی بھی آیا ہوا ہے کہ میں نے فلاں کو 3 دفعہ ٹیلی فون کیا کہ یہ گند پڑا ہوا ہے، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تھا کہ یہ اٹھا کے لے جائیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ کیا میری ذمہ داری صرف گند ڈالنا ہے؟
اور اس کو ایک شے اور دیکھیے کہ ہمارے اس دینی احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد میں صفائی نصف ایمان ہے۔ کیا ہم اپنے جسم کی صفائی کے علاوہ کسی چیز کا خیال کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو تو صاف رکھتے ہیں، گاڑی دھونی ہے تو سڑک پر دھو، میرا کار پورچ گندا نہ ہو، یہ ڈرائیو وے گندا نہ ہو۔ کیا یہ شے ہے یا نہیں؟ کیا وہ سڑک جو ٹوٹ جائے گی جلدی اس پر دھونے سے، کیا میرے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے سڑک خراب ہو؟ کیا ہم یہ، اور اپنی تیسری بات یہ دیکھیے کہ بیل ہوئی، اب باپ کو یہ اندازہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا واقف کار یا کوئی ایسا معاملہ جس کے ساتھ ہے کوئی آگے جس کو وہ ملنا نہیں چاہتا، وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، اور جب وہ یہ بات کہہ کے آتا ہے تو اس کو یہ تلقین کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب جو عملی اس نے کام کیا ہے وہ، اور جو اس نے اس کو لیکچر دیا ہے وہ، کیا یہ کنٹراڈکشن ہے یا نہیں؟ اور کیا جو کچھ میں حقوق و فرائض کی بات، جو اس پہ ہٹ کر آگی بات کہ حقوق و فرائض کی بات جو ہے کہ میرا فرض جو ہے کیا میں وہ ادا کرتا ہوں؟ میں تو اپنے حق کی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ مثلاً یہ کہ گورنمنٹ سڑکیں بھی درست کرے، گورنمنٹ میرے لیے ملازمتوں کا بندوبست بھی کرے، گورنمنٹ میرے لیے ہر شے کی سہولت دے مجھے، کیا اس کے مقابل میرے ذمے جو فرائض ہیں کہ مجھے ٹیکس دینا چاہیے صحیح طرح سے، مجھے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں میری حکومت کی طرف سے مجھے وہ ادا کرنی چاہیے، کیا میں وہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں؟ مطالبہ تو میں کر دیتا ہوں، کیا جو دوسرے کا مطالبہ ہے میں اس پر کام کرتا ہوں؟ اور یہ جب تک اس معاملے میں کہ گیو اینڈ ٹیک کی بات جہاں آتی ہے، یہ تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے، دینا مجھے کچھ نہ پڑے۔ تو یہ اسی طرح سے یہ ہر معاملے میں کہ اب ہم اس مرحلے پر بھی آ گئے کہ اولاد ہماری، ہم یہ کہ ہم نے یہ اس کے لیے کر دیا، اب یہ اس کا فرض ہے کہ میں نے اسکول کو فیس، اچھا بہت نامور اسکول ہے، اتنی اس کی فیس ہے، میں نے یہ دے دی ہے، اب 100% وہ کام کرے۔ خود میں بے شک جو کچھ انہوں نے سکھایا، جو کچھ انہوں نے تعلیم دی، اس سے الٹ اس کو تربیت دے رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب تک یہ جو ادارے ہیں، ماں کی گود ایک ادارہ ہے، مدرسہ ایک ادارہ ہے، اس کا قاری، بچے کا قاری ایک ادارہ ہے، بچے کا اسکول یا کالج ادارہ ہے کہ جہاں سے وہ سیکھ کر آتے ہیں۔ یہ ادارے جب تک آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، مل کر نہیں چلیں گے، تربیت کا فقدان رہے گا۔